احتشام صاحب آپ کی اجازت سے ذرا قانونی رائے لے لیتے ہیں آفتاب باجوہ صاحب سے۔ آفتاب باجوہ صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ جو فیصلہ ہے آج سپریم کورٹ کا، منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، وفاق کے اندر اس کا امپیکٹ بالخصوص پنجاب کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہوگا؟ دیکھیں بہن، آپ نے بہت یہ جو فیصلہ آیا ہے کہ منحرف اراکین کے ووٹ شمار نہیں ہوں گے، جب سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ جو فیصلہ ہوتا ہے اسی وقت اس پہ عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح، جیسے ہی جج اناؤنس کرتا ہے اس کا عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس وقت سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا تھا، کم از کم حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ اس وقت وزیر اعلیٰ نہیں رہے، ان کی وزارت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ 26 منحرف اراکین نے ان کو ووٹ دیا تھا جو اب شمار نہیں ہوں گے۔ اگر وہ 26 ووٹ نکال دیے جائے 196 میں سے تو ان کے ووٹ تو بہت کم ہو جاتے ہیں، 186 ووٹ لینے تھے انہوں نے، تو لہذا اس صورت میں حمزہ شہباز اپنی سیٹ کھو بیٹھے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے، تو لہذا وہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں ہے، نہ ہی ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب مخاطب کیا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کے فیصلے آئے تھے تو اسی وقت وہ پرائم منسٹر انہوں نے چھوڑ دیے تھے، کیونکہ فیصلہ جب آ جاتا ہے عدالت اناؤنس کر دیتی ہے تو اس پہ عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا باجوہ صاحب ایک چیز بتائیں، یہ تو کلیئرٹی کے ساتھ بات سمجھ بھی آ گئی، جب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو فوراً لوگ سمجھ گئے کہ جی حمزہ تو گئے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے یہ ان پہ ہی لاگو ہوگا۔ لیکن میرا سوال آپ سے ہے کہ یہاں پہ بڑا عجیب سا فیصلہ ہے، میں نہیں سمجھتا، لیگل پوائنٹ کو آپ بتائیے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں منحرف ارکان ہیں جنہوں نے ووٹ نہیں دیا، وہ کہتے ہیں کہ ووٹ شمار نہیں ان کا ہوگا، ووٹ تو ہوا ہی نہیں ان کا، تو نہ ان کی اہلی، کچھ لوگوں کا خیال تھا اور جو پی ٹی آئی ڈیمانڈ کر رہی تھی نااہل قرار دیا جائے اب یہ کہ کیونکہ ووٹ نہیں کیا نااہل نہیں ہوں گے، لیکن ووٹ شمار نہیں ہوگا کا کیا مطلب ہے کہ یہ اسمبلی اب تو بحال تو ہو گئی ہے جو قومی اسمبلی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دوبارہ سے اس حوالے سے کچھ ہوگا؟ نہیں، دیکھیے اس پہ الیکشن کمیشن جو ہے ایس قومی اسمبلی کے ممبران کے بارے میں اپنا فیصلہ دے چکا ہے، لہذا اب جو ہے صدر پاکستان یہ بات کہہ سکتے ہیں جو ہے اپنا شہباز شریف صاحب کہ آپ جائیں اعتماد کا ووٹ لیں۔ اب اس کے لیے جو ہے پورا پریشر ہوگا صدر پاکستان پہ کہ وہ کم از کم شہباز شریف صاحب کو یہ کہیں گے کہ اپنا اعتماد کا ووٹ لیں۔ اب کیونکہ وہاں پہ 2 ووٹوں کا معاملہ ہے، سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ 3 یا 4 ووٹ نون لیگ کے جو ہے آلریڈی شامل ہو چکے ہیں ادھر پی ٹی آئی میں، اب وہ تو ووٹ ڈالنے جائیں گے نہیں، تو اس صورت میں شہباز شریف بھی اپنی جو ہے اکثریت کھو بیٹھیں گے، 172 ووٹ ان کو چاہیے، منحرف اراکین کے ووٹ تو شمار ہوں گے ہی نہیں، تو اس صورت میں سمجھتا ہوں شہباز شریف کی جو وزیر اعظم ہے ان کی بھی وزارت جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ اچھا یہ باجوہ صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ ذرا رکیے گا، سینیٹر انور بیگ صاحب بیٹھے ہیں، سیاسی طور پہ ماشاءاللہ جس طرح چیزوں کو سمجھتے ہیں زیادہ بہتر بتائیں۔ بیگ صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے اب یہ شہباز شریف صاحب کی فیٹ جس ہم باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہی از آلسو گون، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی ان کو دوبارہ عدم اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا؟ اور ووٹ لینے کے حوالے سے کہا جاتا ہے 2 ووٹ سے بنے ہوئے ہیں آج، اور ایک بندہ کہتے ہیں اگر فارغ ہو گیا تو ایک بندہ رہ گیا، پھر کیا ہوگا؟ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں باجوہ صاحب نے صحیح بات کی ہے کہ بھئی دا پریزیڈنٹ کین آسک فار ووٹ آف کانفیڈنس، اور اگر ظاہر ہے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ملا جو ریکوائرڈ نمبر ہے تو ہی ہیز ٹو پیک ہز بیگز اینڈ گو۔ ایز فار ایز حمزہ شریف از کنسرن، وہاں میرا خیال ہے دی ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ جو تھوڑی دیر پہلے آیا ہے وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، اور ہی شوڈ ان فیکٹ ہی شوڈ بی ایٹ ہز پرائیویٹ ہوم رائٹ ناؤ، اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر مجھے لگتا ہے صوبیدار میجر کو جانا پڑے گا اور نکالنا پڑے گا۔ نہیں تو پھر اس کا تو ایک یہ بھی ہے نا کہ یہ مزید سپریم کورٹ میں وہ آ سکتے ہیں شہباز شریف اپنا حمزہ شہباز اپنا کیس لے کے؟ نہیں حمزہ بھی کیا، جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اب کیا فیصلہ ہے؟ فیصلہ تو آیا ہے قومی اسمبلی کے بارے میں، پرٹیکولر فیصلہ تو ان کے بارے میں آیا ہے، لیکن آئیڈیلی تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ بھی ججمنٹ ان کی وہی لاگو ہوتی ہے۔ یہ شریف برادران وہ کوشش کریں گے ٹو کلنگ ٹو پاور انٹل دا لاسٹ بریتھ، اور جب تک دے آر ناٹ تھرون آؤٹ باڈیلی یہ نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کی اصل میں ان کے پرابلمز ہیں، ان کے پرابلمز یہ ہیں کہ ان کے منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، اور وہ کیسز کے چکر میں تو یہ لوگ نے گورنمنٹ لی ہے، اور ان کو معلوم تھا کہ جی ہم گورنمنٹ لوگوں کے لیے گورنمنٹ کے لیے کوئی مدد نہیں کر سکیں گے ایز فار ایز اکانومی از کنسرن، یہ آئیں اندر اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے۔ وہ آپ دیکھیں نا ایک سونیا لیگل پوائنٹ باجوہ صاحب سے پوچھیں، باجوہ صاحب یہ بات بتائیے گا کہ اب جس طریقے سے بات ہو رہی ہے کہ جی یہ فیصلہ
इनडायरेक्टली तो लागू हो गया हमजा शहबाज पे भी, और जिस तरह आप भी कह रहे हैं और बेग साहब भी यही कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि आपको लीगल पॉइंट इसमें देखते हैं कि हमजा शहबाज अपील में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? सर मैं एक गुजारिश करूं, कैसे आप ये बात कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली हमजा पे जो है लागू होगा? ये डायरेक्टली लागू हो चुका है। आर्टिकल 63 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। किस तरह वो पंजाब पे लागू नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन? वो पंजाब के लिए भी मेंबरान के लिए वही कॉन्स्टिट्यूशन है जो कौमी असेंबली के मेंबरान के लिए है। क्या पंजाब के मेंबरान का अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? वही कॉन्स्टिट्यूशन, यही कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लागू हो चुका है। अब हमजा को वज़ीर आला कहना मैं समझता तो तौहीन अदालत होगी। राजा साहब, अब आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत दबाव में आके, आपको लगता है कि हमजा साहब तो आसानी से छोड़ जाएंगे? बेग साहब तो कहते नहीं जाएंगे। यहाँ पे सेंटर में आपको दबाव लगता है कि जितने मसाइब व मुश्किलात हो गए हैं, ये हुकूमत जो बावजूद इसके कि नहीं जाना चाह रही इलेक्शन की तरफ, इनको अब आपको लगता है कि ये लीगल और आइनी बहरान को अब सामना जो करना पड़ेगा आने वाले दिनों में, और सियासत में अपने सियासी तौर पे भी असेंबली में करना पड़ेगा? अगर एक बंदे की छुट्टी हो जाती है, एक बंदा तो चला गया दुनिया से, तो आपको लगता है कि बड़ा फैसला ये करेंगे, या आप भी बेग साहब की तरह समझते हैं कि वेस्टर्न इंटेंट इनका ऐसा है कि कभी नहीं उस तरफ जाएंगे? मेरे भाई मैं ये समझता हूँ क्योंकि आज पंजाब हुकूमत भी इनके हाथ से निकल गई। अब भी ये सोचे समझे ना, ये पुराने सियासतदान है सारे के सारे। मुझे इस बात की समझ नहीं कि ये अदमियतबाद क्यों लेके आए। ये 4-6 महीने और इमरान को चलने देते तो शायद उसका नाम ही कोई बंदा ना लेता। महंगाई का नारा ही रहता। महंगाई के नीचे ही दब जाना था इमरान खान ने। लेकिन अब इन्होंने एक शख्स जीरो को हीरो बना दिया है। अब वो शख्स हीरो बन चुका है। अब ये कोई फैसला करे ना करे, फैसला करवाने वाले इनसे फैसला आज रात तक करवा लेंगे। हो सकता है प्रेसिडेंट किसी वक्त भी आज रात किसी कह दें शहबाज साहब को भी सुबह आए जी या 2 दिन बाद आए अपना इत्मीनान का वोट ले। मैं समझता हूँ बाइज्जत तरीके से इनको जो है आपस में बैठ के मुल्क की खातर, चाहे इमरान खान हो या शहबाज या तमाम सियासी पार्टियां जिसमें आसद जरदारी साहब हों, मौलाना साहब हों, सब मिलके बैठ के मुल्क का सोचें और आगे इंतखाबात की को तारीख अनाउंस कर दें। ये मुल्क के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, जिस तरह हमारे साथ हमसाया मुल्क श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है, हमें उस तरफ बजाय उनकी तरह हम जलीलो ख्वार होती रहे अवाम, उससे पहले ही हमारे जो है अदारे उनको स्टेप ले लेना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हमारे तमाम सियासतदानों को चाहिए कि मिल बैठ के इलेक्शन के बारे में फैसला कर लें, ताकि एक मजबूत हुकूमत आएगी तो हमें बाहर से फंडिंग होगी, वरना कोई बंदा किसी को इमदाद देने के लिए अब कह रहे हैं कि ये आदमी तो मर रहा है। फौरी इलेक्शन की तरफ मामला जाने चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर कानून आफ्ताब बाजवा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। बेग साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। आपको लगता है कि ऐसी कोई सूरत हाल बन सकती है? चौधरी साहब ने भी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मैं सदर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब वजीर आजम से कहें कि वो एतमाद का वोट लें, तो सूरत हाल यहाँ तक आ सकती है? जी वो तो डेफिनेटली आएगी, क्योंकि